أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 آلاف من الملائكة مسومين. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 1-4 اور 1-5 124 اور 125. اذ تقول، جب تم کہہ رہے تھے. کس سے کہہ رہے تھے؟ للمؤمنین، ایمان والوں سے. کیا کہہ رہے تھے؟ الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، انف نہیں ہے؟ ان یمدکم، کہ تمہاری مدد کرے، ربکم، تمہارا رب. کس سے مدد کرے؟ ب3,000 3,000 من الملائکہ، فرشتوں سے، منزلین، جو اتارے جائیں گے. بلا، ہاں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرے، جمے رہے، وتتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور وہ لوگ تمہارے اوپر اچانک اور جلدی حملہ کرے، غصے میں، یعنی تمہارے دشمن. هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، یہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، ب5,000 من الملائکہ، 5,000 فرشتوں سے، مسومین، اور وہ کیسے ہوں گے؟ ان کے اوپر اسپیشل نشان لگے ہوئے ہوں گے، ان فرشتوں کے اوپر. Remember when you said to the believers, is it not sufficient for you that your Lord should reinforce you with 3,000 angels sent down? Yes, if you remain patient and conscious of Allah, and the enemy come upon you attacking, your Lord will reinforce you with 5,000 angels having marks of distinction. اس آیت میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے؟ 2 باتیں ہیں. یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ کس جنگ کی بات ہو رہی ہے؟ جنگ احد کی. بیچ میں جنگ بدر کی بات ہوئی تھی تھوڑی سی، پھر جنگ احد کی بات ہو رہی ہے. جنگ احد کون سی جنگ ہے؟ دوسری جنگ جو مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں لڑی گئی تھی، اور بہت ہی کریٹیکل اس وقت معاملہ تھا، بہت ہی نازک معاملہ تھا. ایک طرف 3,000 فوج تھی کافروں کی، جو سامان سے، ہتھیار سے، کھانے پینے کی چیزوں سے بالکل لیس، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اور دوسری طرف مدینے سے جو مسلمان آئے تھے وہ کتنے تھے؟ 1,000 چلے تھے اور 300 اس میں سے واپس چلے گئے. وہ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کے چلا گیا. اب سوچئے کہ اس وقت لوگوں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. ارے 3,000 ادھر فوج ہے،
ہم 1000 تھے اس میں سے بھی 300 چلے گئے تو ہمت ٹوٹے گی کہ باقی رہے گی؟ حوصلہ ٹوٹ جائے گا نا. ہم کیسے جیتیں گے؟ نا ہمارے پاس صحیح سے ہتھیار ہے نا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی بات کر رہا ہے. یہاں پہ آتا ہے لیڈر کا رول کیسا ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے لیڈر یہ تو بڑے لیول پر ہو گیا. ایک باپ بھی اپنے گھر کا کیا ہے؟ لیڈر ہے. ایک ماں کون ہے؟ اپنے گھر کی لیڈر ہے. تو جب مشکل حالات ہو اس وقت انسان کو لیڈر کو کیسی بات کرنی چاہیے وہ یہاں پر بتایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام ڈر گئے گھبرا گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا تم یہ سامنے کی فوج دیکھ کر کے تم ڈر رہے ہو یا گھبرا رہے ہو؟ کیا اللہ کی مدد تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسپیشل 3000 فرشتوں کو ادھر 3000 کی فوج تھی اور 700 ادھر تھے. کہا کہ 3000 فرشتے اللہ تعالیٰ اتار کر تمہاری مدد کرے تو کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہو جائے گا؟ انف نہیں ہو جائے گا؟ اب سنیے کہ جب اس طرح کی پازیٹیو بات ہوگی تو انسان کے اندر ہمت آئے گی کہ نہیں؟ حوصلہ آئے گا کہ نہیں؟ لیکن جب لیڈر ہی رونا دھونا شروع کر دے، گھر میں کوئی سچویشن آ جائے، باپ ہی جو ہے پڑ جائے بستر پہ کہ اب کیا ہوگا، ماں ہی رونا دھونا شروع کر دے، مایوسی کی باتیں کرنے لگے، تو جب لیڈر ہی مایوس ہو جائے گا تو باقی سب کیا؟ انجن ہی جب خراب ہو گیا تو ڈبہ کہاں جائے گا؟ سب ختم. تو پہلی چیز کیا ہے یہاں پہ؟ لیڈر کا رول ہمیشہ ہمت دینا، حوصلہ دینا، مایوسی کی باتیں نہیں کرنا، برے سے برے حالات میں بھی پازیٹیو بات کرنا. نمبر 2 کیا ہے؟ اوپر 3000 سے مدد کی بات کہی گئی اور نچلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تم صبر کرو گے. صبر کیا چیز ہے؟ صبر کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا ہے، جو کچھ بھی کہا ہے کرنے کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کی جو آخری آپ کے پاس طاقت ہے، میکسیمم ایفرٹ، وہ آپ کر ڈالیے. پیچھے مت ہٹیے، آگے بڑھتے جائیے، ہمت مت ہاریے. اسے صبر کہتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی آگے مار رہا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صبر نہیں ہے. یہ بھی صبر ہے مجبوری کے کنڈیشن میں، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو الٹا اور رزلٹ خراب ہو جائے گا، اس وقت وہ کنڈیشن ہے. لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا یہ صبر نہیں ہے. صبر ہے کرنے کا، آگے بڑھنے کا. تو کہا کہ اگر صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے. کیسے اللہ سے ڈرو گے؟ اللہ نے جو بات کرنے کا حکم دیا اسے کرنا، جسے چھوڑنے کے لیے بولا اسے چھوڑ دینا، چاہے پوری دنیا خلاف ہو جائے. یہ تقویٰ ہے. اور اگر یہ صبر اور اللہ کا ڈر رہے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر دشمن تم پر اٹیک کرے گا تو اللہ تعالیٰ کتنے 1000 فرشتوں سے مدد کرے گا؟ 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو، مجھے اور آپ کو اللہ کی مدد چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر اور تقویٰ. اگر یہ 2 چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی یہ اسپیشل مدد آئے گی، نہیں ہوگی تو مدد نہیں آئے گی. اب دیکھیے آج اب کنڈیشن دیکھ لیجئے ہماری کیا ہے. کل ہی ایک صاحب بول رہے تھے کہ حالات، سچویشن بہت غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ملک کے بہت آگے جو ہے بہت ڈارکنیس نظر اندھیرا دکھ رہا ہے. میں نے کہا کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ان سے زیادہ خراب حالات مسلمانوں کے ہیں. یہ کہاں ہے صبر؟ کہاں ہے تقویٰ؟ اگر یہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے. جیسے وہاں مدد کی کہ نہیں کی؟ 700 3000 پہ جیتے. پھر جب انہوں نے غلطی کی تو وہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں پلٹ گئی. کیوں؟ صبر اور تقویٰ چھوڑ دیا نا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بولا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، پہاڑ پر سے چاہے پرندے ہمیں نوچ نوچ کے کھانے لگے، یہاں سے ہلنا نہیں.
صبر چھوڑ دیا, بھاگ کے چلے آئے مال غنیمت لوٹنے کے لیے. تو وہاں سے جیتی ہوئی جنگ جو ہے پھر پلٹ گئی. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1, ہمیشہ انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے, حالات کتنے بھی خراب ہوں اللہ سے امید رکھنی چاہیے. نمبر 1, اور لیڈر کو خاص طور سے ہمیشہ ایسی بات بولنی چاہیے جس سے ہمت, صبر اور حوصلہ اور کریج ٹپکے, نہ کہ مایوسی, بے صبری, رونا دھونا, یہ سب نہیں ہونا چاہیے, ورنہ نیچے جو لوگ ہیں ان پر بھی برا اثر پڑتا ہے. اور دوسرا, اللہ کی مدد اگر چاہیے, چاہے انڈیویجول لائف میں یا کلیکٹیو لائف میں, پورے سوسائٹی کے لیے, سماج کے لیے, معاشرے کے لیے, تو اللہ نے یہاں 2 کنڈیشن بتائے, صبر اور تقوی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر عطا فرمائے اور تقوی نصیب فرمائے. اور لاسٹ پوائنٹ اس میں جو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ 3000 کی بات ہوئی, پھر 5000 کی بات کیسے ہوئی؟ کہ ادھر 3000 لوگوں سے لڑنے کے لیے 5000 فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک فرشتہ کافی ہے. لوط کی بستی الٹنے کے لیے کتنے فرشتے آئے تھے؟ ایک فرشتہ کافی ہے اٹھا کے پلٹ دینے کے لیے. پورے طائف کو مارنے کے لیے ایک فرشتہ آیا تھا, بولا کہ بولیے تو دونوں پہاڑ کو ملا کے ختم کر دیں. یہ 5000 نمبر کے تعداد اور نمبر جو ہوتا ہے نا, انسان کو حوصلہ دیتا ہے. اور دوسری بات مفسرین نے یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ اس وقت صرف مشرکین نہیں تھے, شیطان بھی اپنی پوری فوج لے کے آ گیا تھا کہ ان کو مٹا دینا ہے. اس لیے فرشتوں کی اسپیشل فوج بھیجی گئی, اور عام نہیں, یہاں کا مصومین اسپیشل, جیسے وہ ہوتا ہے نا اسپیشل فورسز ہوتے ہیں نا حکومت کے, یہ عام نارمل پولیس نہیں, ہاں CRPF اور BSF کون سے ہوتے ہیں, وہ اسپیشل فرشتے بھیجے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر سے مشرکین تھے اور شیطان کی پوری فوج آ گئی تھی, تو ادھر فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ایمان والوں کی مدد کے لیے. آج بھی وہی اللہ ہے, آج بھی اس کے پاس فرشتے ہیں, ہم صرف چینج ہوئے ہیں, ہم بدلیں گے, اللہ تعالیٰ کی مدد آج بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.